پرائم میں موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر عادل نجم صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب, آپ نے پرائم میں جوائن کیا. یہ بتائے گا کہ کیا لگ رہا ہے جس طرح سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اب بیانات دے رہے ہیں, لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن شاید یہ جنگ طویل بھی ہو جائے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ فوری اگلے چند دن کے اندر ختم ہو سکتی ہے یا یہ طویل ہوتی چلی جائے گی؟ بہت شکریہ صبر. دیکھیں میرے خیال میں لگ تو اس وقت یہ رہا ہے کہ اگر آپ جنگ سے مراد گولیاں اور میزائل اور بم ہیں تو اس وقت لگتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ امریکہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ڈکلیئر وکٹری کرے کہ جی ہم جیت گئے, اور اس کے لیے وہ شاید کوئی ایسی بڑی کارروائی کرے جو ہمیں اتنا چونکا دے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. امریکہ کم از کم یہ کہہ رہا ہے اور ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ایران بھی یہی چاہے گا کہ وہ ختم ہو جائے. تو اس لحاظ سے تو لگتا ہی ہے کہ شاید یہ اپنے اس مرحلے کے اختتام پہ آ رہی ہے. لیکن جو کشیدگی ہے, اور کشیدگی بڑا چھوٹا لفظ ہے, جو ایک اب احمقانہ پن اور بالکل درہم بھرم ہو گئے ہیں ریجن, وہ واپس نہیں آئے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گولیاں رک سکتی ہیں, لیکن جس کو آپ جنگ کہہ رہے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی ہم نے میرے خیال میں دیکھنے شروع بھی نہیں کیے. ابھی تو ہم اتنے مصروف ہیں نا گولیوں میں اور بمبوں میں اور ہلاکت میں, اور کون کس نے کس پہ حملہ کیا وغیرہ پہ, جیسے ہونا چاہیے کیونکہ وہ امیجیٹ ہے. لیکن جو اس کے امپلیکیشنز ہیں خامنہ صاحب کی اسیسینیشن کے, اس سے کیا محرکات ہوں گے نہ صرف ایران کی سیاست میں بلکہ عالمی سیاست میں, دوسرے گروہ جو اٹھیں گے, جو بدلے کی آگے لگیں گی, یہ تقریباً ناگزیر ہے اور یہ واپس آنے والا نہیں ہے کم از کم ابھی. لیکن عادل نجم صاحب, آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا ایسے فیکٹرز ہیں, کیا اس کی ایسی وجوہات ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے اس جنگ سے نکلنے پر مجبور کر سکتی ہیں؟ ایک تو obviously ظاہر ہے جو وہ چاہ رہے تھے کہ ایران کے اندر جو ہے جب وہ آیت اللہ علی خامنہئی کو ٹارگٹ کر دیں گے, وہاں ایک کیوس ہوگا, رجیم چینج کی طرف چیزیں جائیں گی, وہ نہیں ہوا, ایران الٹا متحد ہو گیا. نمبر 2, انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اتنا تگڑا اٹیک کریں گے کہ ایران کو بالکل تہس نہس کر دیں گے, وہاں پہ قیادت کو, ہر چیز کو, تو وہ اہداف بھی حاصل نہیں ہو سکے. پھر ایک جو اسرائیل کا ایجنڈا بھی تھا کہ جو مسلمان ملک ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ آپس میں لڑ پڑیں گے, وہ بھی نہیں ہو سکا. جو یہ آپ کو وجوہات لگ رہی ہیں, یا ایک انٹرنیشنل جو ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر, جو عالمی معیشت بالکل ہل کر رہ گئی ہے, امریکہ کے اندر سے ان پر پریشر بلڈ ہو رہا ہے, امریکی فوج کے اندر بھی جو ہے ایک وہاں سے بھی دباؤ آ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی جنگ ہماری نہیں ہے. کیا لگ رہا ہے کون سے فیکٹر زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹے اس سے؟ دیکھیں ایک وہ چوتھا بھی ہے جس کا آپ نے ہلکا سا ذکر بھی کیا, میرے خیال میں شاید ان باقیوں سے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس جنگ کو وہ پذیرائی نہیں ملی. جی ہاں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پتا تھا کہ ان کی جو حامی ہے وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے, لیکن ان کا خیال یہی تھا, اور ہونا بھی شاید یہی چاہیے لاجیکلی, کہ جب ہم جیتیں گے اور اتنی فورس سے جائیں گے اور خصوصاً ایران کے خلاف جائیں گے جس کے لیے کوئی سمپتھی نہیں ہے کسی میں, نو ون, کوئی پرو ایران کوئی نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا ابھی بھی نہیں ہے امریکہ میں. سو ہی تھاٹ کہ یہ اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا. لیکن امریکہ میں جو سوئنگ ہے اوپینین کا وہ کہیں زیادہ اہم ہے بین الاقوامی, بلکہ میرے خیال میں بین الاقوامی جو ہے اس کا پریشر نہیں ہے, زیرو پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ, بلکہ جو آپ باقی ملکوں سے سن رہے ہیں وہ تو صرف ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہوا کی دھار دیکھ رہے ہیں اور پھر اپنا جو ہے رخ تھوڑا سا بدل رہے ہیں. لیکن جو اصلی وجہ ہے وہ جو آپ نے شروع میں کہی, دیکھیں امریکہ کا یا ڈونلڈ ٹرمپ کا ان کے ساتھیوں کا نہ صرف خیال تھا بلکہ یقین تھا, کہ ان کا تو یقین یہ تھا کہ ہم بڑک ماریں گے اور وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک وہ امپیریل جی ہاں. اینگل ہے کہ جب میں کہوں گا تو ساری دنیا کہے گی جی سر, اور جو نہیں کہے گا اس کو میں وینزویلا کی طرح تھوڑی سی بڑک سے آگے نکل جاؤں گا, اس کو میں اٹھا لوں گا, باقی سارے لائن پہ آ جائیں گے. سو آئی تھنک ان کا باقی ہر چیز میں, ٹیرف میں, اس میں ہر چیز میں ایک ہی قسم کی سیاست ہے کہ میں کہوں گا اور لوگ سنیں گے. اینڈ یہاں باوجود اس کے کہ ان کو صلاح یہی دی گئی تھی ان کی اپنی فوج سے, دوسروں سے, کہ جناب یہ اس قسم کی سچویشن نہیں ہے, تو جو ان کا ہدف تھا وہ نہیں پورا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ ہدف نہیں تھا, یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ ہدف کے بغیر گئے تھے, آئی تھنک دیٹ از نانسنس. ہدف تو بڑا کلیئر تھا, انہوں نے کئی بار اس کو کہا. اگر وہ اس کو باری باری چینج کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کنفیوزڈ ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کا ہدف نہیں پورا ہوتا اور آپ تھن سکن ہو خاص طور پہ, تو آپ اپنا ہدف چینج کر دیتے ہیں. جی ہاں. جب تک آپ کسی حد سے ہدف پہ پہنچ جائیں جس کو آپ کہہ سکیں جی میں نے حاصل کر لیا جو میں چاہتا تھا, اب میں جا رہا ہوں, یہ کہہ کے تو نہیں جائیں گے کہ جناب میں ہار گیا تو میں جا جی رہا ہوں. ہاں, ایسے ہی ہے. سو آئی تھنک وہ جو ان کا خیال تھا کہ یہ 2 دن 4 دن, اب یہ ہفتے سے زیادہ ہو گئی, اور ہفتے سے زیادہ کے علاوہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا جو ان کا ایک خیال تھا نا کہ ایران کے اندر اتنی
اینٹی گورنمنٹ فیلنگ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بس 1 منٹ پہ اسٹریٹ پہ آ جائیں گے. جی ہاں. جو بیانیہ انہوں نے باقی دنیا کو دیا تھا وہ میرے خیال میں وہ خود بلیو کرنا شروع ہو گئے. بیانیے کا ایک نقصان یہی ہوتا ہے کہ کئی بار آپ اپنی بیانیے پہ یقین کر لیتے ہیں اگر وہ چاہے وہ صحیح نہ ایسا ہی ہو. ہے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب نکلنا چاہ رہے ہیں. ایک گزارش کی ایک جملے کی اجازت دیجیے. ٹرمپ صاحب نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن نیتن یاہو ان کو نہیں نکالنا چاہ رہا. ایسا ہی ہے. نیتن درست کہا یاہو آپ نے. کی تو خواہش یہی ہوگی نا کہ ٹرمپ بھی اس پہ لگا رہے اور خصوصاً یہ کہ کسی طرح یہ جو عرب ممالک ہیں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو فالس فلیگ ہو یا الگ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ طیش میں آ کے باقاعدہ ایران کے اوپر حملہ کر دیں. ہوں. اس کا جو خواب ہے وہ ہے نا جی ہاں. کہ ان ساروں کو اگر یہ آپس میں لڑ گئے تو پھر اسرائیل مستحکم ہو جائے گا. اور شاید سو یہ اور عادل نجم صاحب شاید یہ رجیم چینج یا یہ میزائلوں کا خاتمہ ایران کے یہ چھوٹے اہداف تھے. اصل جو ہدف تھا اسرائیل کا جس ہدف کو لے کر وہ امریکہ کو بھی اس جنگ کے اندر لے کر آیا شاید بڑا ہدف یہی تھا کہ پورے مڈل ایسٹ کو آپس میں لڑا دیا جائے. ایران بالکل کے اوپر اٹیک ہو اور فالس فلیگ ہو مختلف گلف کنٹریز کے اندر اور ایک بڑی جنگ ہو جائے مڈل ایسٹ کے اندر مسلمان ملک آپس میں لڑ پڑے. وہ جو اس کا ایک گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ اس کی تکمیل کی طرف وہ جانا چاہ رہا تھا جو شاید اس میں ناکام ہو گیا. اب پتہ نہیں ناکام ہوا ہے یا نہیں ہو. آئی ابھی ہوپ ہو تک تو گیا ظاہرا کہ وہ اس سمت میں اسے کوئی بڑی کامیابی مل نہیں سکی. ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں قدم پھونک کے چلنا ہے اور خصوصاً عرب ممالک کو بھی اور ایران کو بھی. دیکھیں نا وہ جو کہتا تھا کہ میں 7 ملکوں سے لڑ رہا ہوں تو اگر وہ ان 7 ملکوں کو آپس میں لڑا دے. دیکھیں نا اگر میرے ساتھ دشمن ہے اور میں کسی طرح ان دشمنوں کو لڑا دوں تو میرے لیے تو فائدہ ہی ہے. ایسا ہی ہے. اور اسرائیل کی طرف سے اس کی لاجک بڑی سیدھی ہے. وہ تو 1960 کی دہائی سے ان کا ایک ہی مسئلہ ہے اور اس کو وہ بڑی باقاعدگی سے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ایک چھوٹا سا ملک ہے ہمارے ارد گرد سارے عرب ممالک ہمارے دشمن ہیں اور یہ مل کے ہم پہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا اور اب بھی ہمیں تھریٹ کریں گے. اس لیے ہمیں امریکہ سے مدد بھی چاہیے اس لیے ہمیں ویپن بھی چاہیے اس لیے ویسٹ تم ہماری مدد بھی کرو. سو اس کو اگر آپ پہلو میں رکھیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو پھر اگر کسی طرح ان ممالک میں کشیدگی بڑھ جائے چاہے جنگ نہ ہو لیکن ایک پرماننٹ کشیدگی بڑھ جائے. جی جی. میرے خیال میں یہ جو پہلے بھی ہم ہمیشہ کہتے تھے نا کہ جی عرب اور ایران کی جنگ بڑی کہ مسائل ہیں اور ان کو ایک دوسروں کو پسند نہیں ہے. حالانکہ اس میں حقیقت ہے لیکن اس حقیقت سے کہیں زیادہ اس بیانیے کو ہوا دی گئی اس قسم کی تھنکنگ سے. جو ریزن آئی ایم سیئنگ کہ ابھی تک آپ زیادہ اس پہ تکیہ نہ کریں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. آپ اگر دیکھیں تو ایران بھی بڑی کیئرفلی وہ میزائل بھی پھینکتا ہے وہ ڈرون بھی بھیجتا ہے لیکن ایران کو یہ صاف پتہ ہے کہ یہ اٹیک اگر میں امریکن بیس پہ کروں گا تو میں حق بجانب ہوں لیکن اگر ان ممالک میں لوگوں نے سوچا کہ میں ان کا دشمن ہو گیا ایسا ہی تو ہے. دین دا گیم. اور اسی طرح میرے خیال میں بڑی ابھی تک ریسٹرینٹ ہے قطر سے یو ای سے سعودی عربیہ سے کہ وہ بیان کی حد تک تو اس کا جواب دیتے ہیں لیکن وہ اس جنگ میں نہیں پھنسنا چاہتے. ابھی تک وہ میچیور ایکٹ کر رہے ہیں کہ وہ نیتن یاہو کی جنگ میں نہیں پھنسنا چاہ رہے. ایسا ہی ایک ہے. چیز کی اجازت دیجیے سمجھ آپ کو یاد ہے وہ جارج بش کا اسٹیٹمنٹ تھا نا ود اس اور وداؤٹ اگینسٹ اس. جی جی. ان کی فارن پالیسی یہ تھی کہ یا تم میرے ساتھ ہو اور اگر میرے ساتھ نہیں ہو تو تم میرے خلاف ہو. میرے خلاف ایسا ہی. میرے دوست نہیں ہو تو میرے دشمن. میرے خیال میں ٹرمپ نے اب یہ ظاہر کر دیا اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ اسی پالیسی کو لے کے ایک آگے چل گئے. اگر تم میرے ساتھ نہیں ہو تو تم میرے دشمن ہو اور اگر تم میرے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کے بھی ساتھ ہو.